بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر کے طاہر فرما دیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، پھر اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب اس قسم کا گناہ سرزد ہو تو یوں اپنی پردہ پوشی کرو جس طرح اللہ نے پردہ پوشی کی ہے۔ مگر مالائے کائنات علی علیہ السلام کے اس اشارے کے بعد پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیں۔ مالائے کائنات علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، طہارت حاصل کرنے کی غرض سے۔ فرمایا، توبہ سے بڑھ کر کون سی طہارت ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس سے منہ پھیر لیا اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں پھر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پھر کہا کہ مولا، میں نے زنا کیا ہے، آپ علیہ السلام مجھ کو پاک کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، کچھ آیات کی تلاوت کرو۔ چنانچہ اس نے چند آیتوں کو اچھی طرح پڑھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اللہ نے جو حقوق تم پر واجب کیے ہیں ان سے بھی واقف ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے واجبات اس سے پوچھے تو ان کا جواب بھی اس نے نہایت خوبی سے دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے سر میں یا جسم میں تکلیف ہے، یا اور کوئی مرض ہے، یا کسی سے رنجیدہ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں یا امیر المومنین، ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، اب چلا جا۔ جس طرح میں نے اعلانیہ دریافت حال کیا ہے اسی طرح پوشیدہ طور سے تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو خود نہ آیا تو میں بھی تجھ کو نہیں بلاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق جو دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی مرض اس کے متعلق نہیں ملا جو اس کے نقصان عقل پر دلالت کرے۔ اس کے بعد پھر وہ شخص حضرت کے پاس آیا اور اس نے پھر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کو واپس کر دیا۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا اور پھر حد جاری کرنے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بھی تو چلا جا۔ اب کی اگر واپس آیا اور تو نے اقرار کیا تو حکم خدا لازم ہو جائے گا، اس وقت میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ چوتھی مرتبہ بھی موجود ہوا اور حد جاری کرنے کو اس نے کہا۔ تب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ موجود ہیں وہ کل اس کی حد کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے شہر کے باہر جمع ہوں، لیکن میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ڈانڈے باندھ کر آنا تاکہ ایک دوسرے کو نہ پہچانو۔ چنانچہ دوسرے روز پو پھٹنے سے پہلے ہی لوگ شہر کوفہ کے باہر جمع ہونے شروع ہوئے اور سب اپنے چہروں کو اپنے اماموں کے ڈھانڈوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم لوگوں میں جو کوئی ایسا ہو کہ اس کی گردن پر حد ہو، وہ اس کو نہیں مار سکتا، لہٰذا یہاں وہی ٹھہرے جو حد سے بری ذمہ ہو، باقی سب چلے جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہنے والوں میں سے سوائے امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اور کوئی نہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 3 پتھر مارے جس کے نتیجے میں وہ راہی جنت ہو گیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کو گڑھے سے برآمد کیا اور اس پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ کسی نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے اس کو غسل نہیں دیا؟ فرمایا، اس نے صبر و عظیم کر کے ایسا غسل کر لیا ہے جس نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و طاہر کر